10 محرم تک جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اور برکت اس کی نسلوں پر مہربان ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمک اٹھے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو 4 محرم سے 10 محرم تک کے یہ دن ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت اور برکت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، مبارک اور پرحکمت آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت اور حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ یہ وہی اشرا ہے، یعنی محرم کے پہلے 10 دن، جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسل تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، 4 محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وجو بے وجو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ 4 محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش کے خاص فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ اپنے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو 4 محرم سے لے کر 10 محرم تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے اور جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلنے لگیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو قرض، بھوک، پھاکے، محتاجی اور تنگی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ مبارک نام ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں اخلاص اور سچے دل سے پکارتا ہے تو رحمت کے خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسما دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت اور ہر خیر آسانی سے میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمتوں والے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ اور خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने अगले साल 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखने का इरादा भी जाहिर फरमाया ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। लेकिन इससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे और उनके जानिसार रफीकों ने करबला की सरजमीन पर शहादत पाई। ये वाकया इंतहाई दर्दनाक और इबरत से भरपूर है। लेकिन कुछ लोग गढ़लू करते हैं, सीना को भी मातम और खुद को जख्मी करने जैसे गैर शरई अमल करते हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं। 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखना या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजे रखना, सदका और खैरात करना, तौबा व इस्तिगफार करना और हर तरह की गैर शरई बातों से बचना चाहिए। सीना को भी, जंजीर जन्नी और नौहाख्वानी को मुहर्रम का मकसद समझना दुरुस्त नहीं, जबकि यह अल्लाह ताला का मुहतरम और बाबरकत महीना है। झूठे वाकियात और मनगढ़ंत किस्से बयान करने से भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतों से पूरा फायदा उठाने और हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें और बीमारियां मुहर्रमुल हराम की बरकत से हमेशा के लिए दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने की बरकत से तमाम हाजरीन की हजारों हाजात और जरूरतें अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, मुहर्रमुल हराम की बरकत से औलाद, रिज़्क, माल और दौलत में अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, मुहर्रमुल हराम की बरकत से औलाद को बेहतरीन मुकाम, बेहतरीन रिश्ते, हलाल रोजगार, कामयाब कारोबार और वसीय रिज़्क अता फरमा। ऐ अल्लाह, बेघर लोगों को अपना घर नसीब फरमा, बीमारों को शिफा ए कामिला अता फरमा, मुश्किलात और तकलीफों में घिरे हुए लोगों को मुश्किलात और तकलीफों से हमेशा के लिए निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो साथी बे औलाद हैं उन्हें नेक, सालेह और फरमा बरदार औलाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी तमाम जायज़ मुरादें, दिल्ली ख्वाहिशात और दिल्ली हाजात अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जो साथी हमारी इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखिएगा और अपनी जायज हाजत भी लिख दीजिएगा ताकि सब मिलकर दुआ कर सके। मोहतरम नाजरीन ए किराम, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, आपकी पेश ए खिदमत वह मुहर्रमुल हराम का एक बेहद मुजर्रब और बाबरकत वजीफा है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका हर अधूरा काम आसानी के साथ मुकम्मल होगा। आप जितनी उम्मीद रखेंगे इस वजीफे की बरकत से और अल्लाह के फजल व करम से आपको उतना ही हासिल होगा। ऐसे बाबरकत वजीफ और बाबरकत मौके इंसान को बहुत कम नसीब होते हैं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह जल्ला जलालुहु आप पर रिज़्क, माल और दौलत के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह के खजाने ला महदूद हैं। वह रब जिसको चाहे अपने खजानों से बेशुमार रिज़्क अता फरमा दे, वह रब जिसको चाहे अपने फजल से मालामाल कर दे और दौलत के दरवाजे खोल दे, वही रब है जो चाहे तो गुमान से बढ़कर अता फरमा दे। आज का वजीफा एक ऐसा मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है जो बहुत कम वक्त में अपना असर जाहिर कर देता है। अगर आपने आज इस वजीफे को यकीन और अखलास के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत, आपकी मुराद और आपकी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और आप इसकी बरकतों को अपनी आंखों के सामने महसूस करेंगे। ये वजीफा आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं, बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी, दुश्मनी से निजात के लिए भी, कर्ज की अदायगी के लिए भी, घर, औलाद और इज्जत में बरकत के लिए, बे औलादी के खात्मे के लिए, रिश्ता तय होने के लिए, हर किस्म की बंदिश के खात्मे के लिए, जादू, जिन्नात और असरात से हिफाजत के लिए और हर किस्म की बीमारी से शिफा के लिए ये वजीफा बेहद खास है। ये बाबरकत वजीफा आपने कैसे करना है उसका मुकम्मल तरीका आगे बयान किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सदका एजारिया समझकर सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और अजीजों अगारिब में जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वजीफे और अमल से फायदा उठा सके। मोहतरम नाजरीन, एक किराम मुहर्रम का ये बाबरकत और फजीलतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इसी महीने से इस्लामी साल का आगाज होता है।
اس مبارک مہینے میں لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہترین وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک خاص وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل سے مال، دولت اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے راجک اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا ہے، اس کے سوا کوئی راجک نہیں، اور دوسرے تمام اختیارات کی طرح اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ زمین میں چلنے والا ہر جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی بڑی قوت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کے رزق میں اپنی حکمت کے مطابق تنگی رکھتا ہے۔ ایک مکمل اور بہترین نظام کے تحت اللہ تعالیٰ تمام مخلوقوں کو ان کے مقرر وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں، نہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، اور نہ ہی سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ ہم لوگ اکثر رزق سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، نیک اعمال ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا امن اور سکون کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، کچھ کو اپنی حکمت کے تحت زیادہ اور کچھ کو کم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی روزی کو ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، نہ دلوں میں دشمنی بڑھتی ہے، نہ انسان اپنے آپ کو بے وجہ مشقت میں ڈالتا ہے، اور نہ ہی رزق کی تلاش میں غلط راستے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا اہم جز ہے۔ لہٰذا حلال رزق کمانا بھی دین کا حصہ ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک تندرست نوجوان وہاں سے گزرا۔ ہم نے آپس میں کہا کاش یہ اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری یہ بات سنی تو فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو شخص روزی کمانے کے لیے کسی حلال عمل، نوکری یا تجارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی کی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا مکمل رزق حاصل نہ کر لے۔ اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق میں تاخیر تمہیں گناہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقویٰ اختیار کرنا بھی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن کئی بار اسے پوری کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث میں کچھ اعمال کو رزق میں برکت اور ترقی کا بہترین ذریعہ بتایا گیا ہے۔
ان اعمال میں ایک اہم عمل تقویٰ ہے۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر طرح کے مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حق مارنے جیسے گناہوں سے بھی نہیں بچتا، لیکن وہ اپنی اس ساری دوڑ دھوپ میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور عزت میں برکت کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا بھی رزق میں برکت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ شکر کی توفیق کر ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندے کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی